23 اکتوبر 2023 کو ممتاز پاکستانی صحافی اور پاکستانی نشریاتی ادارے کی نیوز اینکر کے قتل کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ ارشد شریف کو کینیا کی پولیس نے نیروبی کے قریب ایک روڈ بلاک پر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ آج تک ان کی موت کے حالات کی شفاف، آزاد اور مؤثر تحقیقات نہیں ہو سکی ہیں اور انصاف ابھی تک مفقود ہے۔ قتل کے بعد کے ہفتوں میں پاکستانی تفتیش کاروں نے اس کیس کو ایک منصوبہ بند قتل کے طور پر بیان کرنا شروع کیا۔ ان الزامات کے باوجود قتل کے 1 سال گزرنے کے بعد نہ تو پاکستان اور نہ ہی کینیا کی پولیس نے باضابطہ طور پر کسی مشتبہ شخص کی شناخت کی ہے اور نہ ہی ان واقعات کی کوئی واضح وضاحت پیش کرنے میں کامیاب رہے ہیں جن کی وجہ سے شریف کا قتل ہوا۔ تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ ناکامیاں اتنی زیادہ ثبوتوں کی کمی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ شریف کی موت کے بارے میں سچائی کی قیمت پر اپنے مفادات کے تحفظ کی کوشش لگتی ہیں۔ شریف پاکستان کی حکمران اشرافیہ اور فوج کے اندر مبینہ بدعنوانی کے سخت ناقد اور سابق صدر عمران خان کے کھلے حامی تھے۔ اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے ووٹ کے بعد خان کو عہدے سے ہٹانے کے بعد شریف سمیت کئی دیگر صحافیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان بھر میں شریف کے خلاف 16 سے زائد قانونی مقدمات درج کیے گئے تھے، جن میں سے بہت سے فرسٹ انفارمیشن رپورٹس FIRs تھے جنہوں نے مجرمانہ تحقیقات کا آغاز کیا۔ شریف پر پاکستان کی مختلف دفعات کی خلاف ورزی کا الزام تھا۔ شریف کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی ملی تھیں۔ انہوں نے ان دھمکیوں کو جس سنجیدگی کے ساتھ دیکھا، اس کا اندازہ اس نے جولائی 2022 میں سپریم کورٹ کو بھیجے گئے خط سے ظاہر کیا ہے۔ خط میں انہوں نے دھمکیوں سے آگاہ کیا اور تحفظ کا مطالبہ کیا۔ ان دھمکیوں کے ہتھ کنڈوں اور اپنی جان کے خوف کے نتیجے میں شریف بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ قریبی فوجی ساتھی سے مضبوط مخالف کی طرف منتقلی صحافی سلیم شہزاد کے معاملے کی آئینہ دار دکھائی دیتی ہے۔ وہ اصل میں کئی انٹر سروس انٹیلیجنس کے ایجنٹوں کے ساتھ قریبی تھا، لیکن اس نے ISI کے افسران، القاعدہ اور اس سے ملحق لشکر طیبہ کے درمیان روابط کا مشاہدہ کرنا شروع کیا۔ اس نے اپنے خدشات کے بارے میں بات کرنا شروع کی اور بعد میں اسے اغوا کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور 2011 میں ایک نہر میں مردہ چھوڑ دیا گیا۔ شہزاد کی موت شریف کیس سے خوفناک مماثلت رکھتی ہے۔ دونوں صحافی اصل میں فوج کے قریب تھے، جس کی وجہ سے ان دونوں کو زیادہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا، کیونکہ وہ دوسرے صحافیوں کے مقابلے فوجی اہلکاروں سے زیادہ واقف تھے۔ شریف کا اپنی موت سے عین قبل ایک دستاویزی فلم کے لیے بھی انٹرویو کیا گیا تھا، جس کا نام بند دروازوں کے پیچھے تھا، جس میں انہوں نے پاکستان میں کرپشن کے ثبوت پیش کیے تھے۔ اگست 2022 میں شریف متحدہ عرب امارات روانہ ہوئے، تاہم اس نے دبئی میں جس رہائشی ویزا کے لیے درخواست دی تھی، اسے اماراتی حکام نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر مسترد کر دیا تھا۔ ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیقی نے بتایا کہ بعد ازاں شریف کو دبئی حکام نے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ 48 گھنٹوں کے اندر متحدہ عرب امارات سے واپس نہ گئے تو انہیں پاکستان ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ اس ڈیڈ لائن کے ساتھ اپنے ویزا کے اختیارات کو سختی سے محدود کرتے ہوئے شریف نیروبی کے لیے روانہ ہوئے۔ کینیا ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں پاکستانی شہری آمد پر ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ 20 اگست کو وہ کینیا پہنچا، جہاں اس نے اپنی حفاظت کے خوف سے 2 مہینے چھپ کر گزارے۔ جویریہ کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی صحیح جگہ کسی کو نہیں بتائی، حتیٰ کہ اسے یا اس کی ماں کو بھی نہیں۔ اس کے باوجود اس نے اپنے YouTube چینل کے ذریعے تنقیدی رپورٹنگ جاری رکھی۔ 23 اکتوبر کی شام کو شریف کو کینیا کی پولیس نے کاجیاڈو کاؤنٹی میں ایک روڈ بلاک پر قریب سے 2 بار گولی مار دی، جو مبینہ طور پر ایک چوری شدہ گاڑی کی تلاش کے لیے بنائی گئی تھی۔ کینیا کی پولیس نے ارشد شریف کی موت کو غلط شناخت کے معاملے کے طور پر رپورٹ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ افسران نے ان کی گاڑی پر اس لیے فائرنگ کی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ چوری کی گاڑی تھی اور یہ چیک پوائنٹ پر رکنے میں ناکام رہی تھی۔ اس وضاحت نے بڑے پیمانے پر اپنی طرف متوجہ کیا کیونکہ گاڑیوں کی لائسنس پلیٹیں مختلف تھیں اور ان میں بہت کم مماثلت تھی۔ چوری ہونے والی گاڑی مرسیڈیز بینز کی ڈیلیوری وین تھی، جبکہ شریف کی گاڑی ٹویوٹا لینڈ کروزر تھی۔ پولیس نے بعد میں زور دے کر کہا کہ شریف کی گاڑی سے گولیاں چلائی گئی تھیں اور یہ کہ ان کی اپنی گولیاں دفاعی جوابی کارروائی تھیں، اور پولیس اور شریف کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے والوں کے درمیان ممکنہ تعاون کے خدشات کو جنم دیتی ہے۔ شریف کی بیوہ نے کینیا کی سیکیورٹی فورس کے خلاف اپنا مقدمہ دائر کرنے میں تضادات کا حوالہ دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹس نے شناخت کی غلط بیانیہ کو بھی سوالیہ نشان بنا دیا۔ پاکستانی انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز
پمپس کی جانب سے کیے گئے پوسٹ مارٹم نے شوٹنگ کی قربت اور گولیوں کی رفتار کو دیکھتے ہوئے شبہ ظاہر کیا کہ ممکنہ طور پر قتل کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ آج تک کوئی تحقیقات شریف کے قتل کے حالات کے بارے میں خاطر خواہ وضاحت فراہم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ شریف کے قتل کے بعد ان کی اہلیہ جویریہ صدیقی کو ایک آن لائن مہم کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ اس مہم کا مقصد اس کے کام کو بدنام کرنا اور شریف کے قتل کے بارے میں شعور بیدار کرنے کی اس کی کوششوں کو دبانا ہے۔ حکومت کے حامی کارکنوں ٹرولوں نے سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلانے کی ایک وسیع مہم شروع کی۔ اس مہم میں جویریہ صدیقی پر اپنے مرحوم شوہر کی عدت کے اندر دوبارہ شادی کرنے کا جھوٹا الزام لگایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آن لائن ہراساں کیے جانے سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ان کے شوہر کے ساتھ کھڑے ہونے کا انتقام ہے۔ اس کا واحد جرم، وہ کہتی ہیں، طاقتور کے بارے میں سچ بولنا اور لکھنا تھا۔